بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بڑا کامن ہے اور میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے خیر کا ذریعہ بنائیں، چاہے وہ میری ایک بات ہی سے کسی کے لیے آسانی ہو یا ڈپریشن سے دور ہو جائے، تو میرے لیے جو ہے وہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ آتا ہے کہ جب کوئی چیز کوئی انسان ہمارے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم اس سے ملتے ہی کیوں ہیں، وہ چیز وہ انسان ہمارے سامنے آتا ہی کیوں ہے اور پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے تسلی شدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی تسلی شدہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کسی دنیاوی چیز کے لیے ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، نمازوں میں پابندی آ جاتی ہے، نفل پڑھنے لگتے ہیں، تہجد پڑھنے لگتے ہیں، اور جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں ان میں شدت آ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں جو ہے وہ سمجھ رہا، تو ہم اپنی بات، اپنے دل کا حال اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ جب ہمارا کنیکشن اللہ سے بنتا ہے تو آہستہ آہستہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں صبر آنے لگتا ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کے دور ہو جانے کی جو بہتری ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کچھ عرصے بعد ہمارے سامنے لے آتا ہے، ہمیں دکھا دیتا ہے کہ میرے بندے یہ چیز کیوں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ تو اللہ پاک جب ہم سے کسی چیز یا انسان کو دور کرتے ہیں تو اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل جو ہے وہ میں جو وہ خود اکثر اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں، یا فیملی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو دیتی ہوں، کہ جب ہم چھوٹے تھے یا اب ہمارے جو بچے ہیں تو اکثر ہم اپنے ماں باپ سے ایسی چیز کے لیے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں چیز نہیں دلاتے، یا اب ہم اپنے بچوں کو نہیں دلاتے، اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو نقصان ہوگا۔ مطلب اگر وہ روڈ میں بچہ ہم سے ضد کر رہا ہے ہاتھ چھڑانے کی، تو ہم اس کا ہاتھ اس کے چاہنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اگر تیز چلے گا یا بھاگے گا، ہاتھ چھوڑیں گے ہم اس کا تو اسے جو ہے وہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جائے، اسے کوئی چوٹ نہ آ جائے۔ تو اکثر ہمیں ہمارے بچے یا ہم بچپن میں یہ سوچتے تھے کہ ہماری امی ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیا وہ ہم سے پیار نہیں کرتی؟ ہم کتنی دفعہ ایک چیز کے لیے امی سے بات کر چکے ہیں لیکن امی وہ چیز ہمیں نہیں دے رہی۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کہو تو اس کے بعد وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، کوئی ضد ہم تو 3 دن کے لیے بھی اس چیز کے لیے ضد کر لیں تو وہ ہماری امی ہمیں نہیں دلاتی، کیونکہ ہماری امی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمیں نقصان دے گی۔ لیکن ہمارے ذہن میں اس ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے ساتھ امی کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، جو ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہمیں ڈانٹتی بھی ہیں، مارتی بھی ہیں، اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہماری جو امی ہیں وہ ہم سے پیار نہیں کرتی۔ اور تو ایسے ہی کچھ ڈاؤٹس جو ہیں وہ ہمیں اللہ پاک کے لیے بھی آنے لگتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ لگتا ہے نا، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز ہماری بہتری کے لیے تھی، جو ہماری امی ہمیں سمجھا رہی تھی، یا جو اب ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تو اللہ پاک کے بھی کچھ فیصلے ہمیں کچھ ٹائم بعد سمجھ آ جاتے ہیں اور ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میری زندگی کے لیے بہت موٹیویشنل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، یا آپ کو لگے کہ آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے، یا ایسا غم جو آپ کسی کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، تو آپ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، ان بندوں میں چنا ہے جن کو وہ آپ چاہتا ہے کہ یہ میرے بن کر رہیں، میری عبادت کریں، مجھ سے بات کریں۔ اور اس سب کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے جو فیصلہ کرے گا نا، وہ آپ کی چوائس سے بھی بہت بہتر ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اتنی تسلی اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، السمیع ہوں، میں سننے والا ہوں۔ تو مصیبت میں پریشان ہونا، اداس ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ وہ اس جگہ نہیں پہنچے گا کہ اسے ڈپریشن ہو، کیونکہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، اسے بس پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور میرا جو مقصد ہے وہ ویڈیو بنانے کا وہ یہی ہے کہ زندگی میں کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دے، آپ اکیلے کیوں نہ ہو جائیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تنہائی میں، کمرے میں جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرے میں، آپ کو کوئی سن اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ جب آپ کسی کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، تو یاد رکھیں اللہ پاک آپ کا کچھ نہ
کہنا بھی سمجھتا ہے۔ وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، جب کسی سے بات نہ کرنے کو جی چاہے تو بس وضو کریں، جائے نماز پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور وہ شہرک سے بھی قریب ہے، جب کسی سے بات کرنے کو جی نہ چاہے تو وضو کریں، جائے نماز بچھا لیں اور بس ہاتھ اٹھا لیں، اور دل ہی دل میں اپنے رب کو مخاطب کریں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو نعم المولا و نعم النصیر، میں تو اللہ سے کہیں کہ میرا ساتھ دے میرے اللہ، میرے لیے کافی ہو جا۔ تو بے شک اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ پاک سے نا امید نہ کریں، کیونکہ اسی سے امیدیں قائم ہیں، وہی ہر چیز دینے والا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اور میری ویڈیو کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ کو کچھ موٹیویٹ کر سکوں اپنی زندگی میں، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اور آخر میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز آپ کو دینا چاہوں گی کہ آپ اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ پاک کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے اس دنیا میں، کسی کو بھی، ایون اپنی ماں کو بھی منانے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن اللہ پاک کو منانا بہت آسان ہے۔ وہ دونوں جہاں کے مالک اور دونوں جہاں کے بادشاہ کو منانے کی کوشش تو کریں، بس تھوڑی سی کوشش کریں، اور تھوڑی سی کوشش سے ہی ہمارا رب مان جائے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے خوب آسانیاں کرے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کی مدد پہنچے گی اس سے۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانی کرے، اور ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، اور جو انسان جس بھی تکلیف میں ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سب کی پریشانیاں دور کرے اور آسانی فرمائے۔ تو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کو ایک نیکسٹ موٹیویشنل ویڈیو میں، تو اپنے کمنٹ سے مجھے بھی موٹیویٹ کریے گا، اور جو ہے وہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتی ہوں کسی جو ہے وہ ایک اچھی سی موٹیویشنل ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔